جنوبی پنجاب میں دھند کی شدت، حد نگاہ کم ہونے پر موٹروے M3 فیض پور سے رجانہ تک اور M5 ملتان سے ظاہر پیر تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ کبیر بالا میں شدید دھند کے باعث مخدوم پور انٹرچینج کے قریب موٹروے پر بس اور ٹریلر میں تصادم، بس ہوسٹس جاں بحق، 6 مسافر زخمی۔ دہشت گردی کا نیا خطرہ افغان سرزمین سے سر اٹھا رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا۔ اشکاباد میں عالمی فورم سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا، عالمی برادری افغان طالبان رجیم پر دباؤ ڈالے، طالبان رجیم اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری پوری کرے۔ دوست ملکوں نے مستقل جنگ بندی کی کوشش کی، افغان رجیم کے ساتھ صورتحال اب بھی نازک مرحلے میں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان کی حمایت سے غزہ امن منصوبہ منظور ہوا، جس کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینیوں نے سکھ کا سانس لیا۔ تجارت ہی انسانوں کو جوڑنے اور پل تعمیر کرنے بھی ضروری ہیں۔ نفرت و تنازعات دنیا کو تاریکی میں دھکیل رہی ہیں۔ مکالمہ اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ آج امن کی فاتح کو دوبارہ پرواز دینے کی ضرورت ہے۔ اشکاباد میں شہباز شریف عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز، وزیراعظم شہباز شریف کی ترک صدر طیب اردگان سے ملاقات۔ وزیراعظم نے پاک افغان مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے میں ترکیہ کے تعمیری کردار پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا، امن تب ہی ممکن ہوگا جب پاکستان کے سلامتی کے خدشات کو پوری طرح سے حل کیا جائے۔ ترک صدر کا دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات استوار کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ وزیراعظم ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود سے بھی ملے، دو طرفہ ملاقات میں بیرونی جارحیت کے دوران ایک دوسرے کی حمایت کو سراہا کیا۔ ایرانی صدر نے کہا، ایران پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ وزیراعظم کی روسی صدر سے غیر رسمی ملاقات ہوئی۔ ٹویٹر نے کافی دیر تک وزیراعظم کا ہاتھ تھامے رکھا۔ تاجک اور کرغز صدور سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم نے اشکاباد میں یادگار غیر جانبداری کا بھی دورہ کیا اور پھول رکھے۔ مصروف دن گزارنے کے بعد وزیراعظم وطن واپس پہنچے۔ ایئرپورٹ پر ترکمانستان کابینہ کے نائب چیئرمین نے وزیراعظم کو الوداع کیا۔ مئی کا جو اٹیمپٹ ہوا تھا، فیلڈ مارشل اسمبلی ٹیک اوور کر چکے ہوئے تھے، اس ساری چیز کو ریورس کرنے کا ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ میں فیض صاحب شامل تھے۔ مین پاور پرووائڈ پی ٹی آئی نے کی ہوئی تھی، یعنی عمران خان نے کی ہوئی تھی۔ جنرل باجوہ نے انتہائی ریزسٹ کیا، دھمکیاں ہمیں دیں کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا، یہ بھی کہا کہ مجھے پارشلی رکھ لیں اور ایکسٹینشن دے دیں۔ 9 مئی کا حملہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہٹانے کے لیے تھا۔ 9 مئی فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کا مشترکہ منصوبہ تھا، لوگ بانی پی ٹی آئی نے ہی فراہم کیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ، یہ بھی انکشاف کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایکسٹینشن کے لیے دھمکیاں دیں۔ 2022 میں فوج کے نئے سربراہ کی تعیناتی کے عمل کے دوران مزاحمت کی۔ میں اور ریاض صادق جنرل باجوہ شدید ناراض ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے خود کہا کہ جی اس کی زبان اگر بند کروا دیں تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کیا خود سے سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے۔ فیض حمید اینڈ جنرل باجوہ ور آن سیم پیج۔ قمر باجوہ نے خود کہا تھا، مریم نواز کو چپ کرا دے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محمد زبیر کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا، قمر جاوید باجوہ نے خود میری فیض حمید سے ملاقات کرائی۔ یہ واضح تھا کہ قمر باجوہ کنگ میکر بننا چاہتے تھے۔ فیض حمید کیسے خود سے سب کچھ کر سکتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو ڈائریکشن ہوتی ہے۔ بیرسٹر عقیل نے بتایا، سانحہ 9 مئی سے متعلق فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں۔ 9 مئی اور دیگر معاملات سے متعلق ابھی کارروائی چل رہی ہے۔ سب اداروں کو اپنے اندر احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اور پرائے کی پہچان رکھنا ہے، پرایوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کا اعلان۔ پارٹی عہدیداروں سے خطاب میں کہا، پاکستان کے الیکشن ہوں یا کسی صوبے کے میرٹ پر ٹکٹ دینے جائیں گے، الیکشن میں ٹکٹ کے لیے بہت سے لوگ آئیں گے، مگر اپنوں کی پہچان رکھنی ہے۔ چاہتے ہیں
مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں الیکشن میں کامیابی حاصل کرے۔ فضا بہت اچھی ہے، اس لیے الیکشن میں نتیجہ بھی اچھا آنا چاہیے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو NFC کے تحت فنڈز ملنے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کروں گا، کہا پنجاب اس وقت پاکستان کا ترقی کرتا صوبہ ہے، سڑکیں اسپتال بن رہی ہیں۔ KP آزاد کشمیر JB سے لوگ پنجاب علاج کے لیے آ رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف گلگت بلتستان کی انتخابی مہم خود لانچ کریں گے، تمام امیدواروں کے انٹرویوز کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان کر دیا، پولنگ 24 جنوری کو ہوگی۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے دائرہ کار میں رہ کر سیاست کریں، ملک کی سالمیت کے مخالفین سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی عوامی خدمت کے مشن پر قائم ہے، پنجاب کی گلی گلی جاؤں گا، عوامی مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیپلز پارٹی کے کارکن خود کو تنہا نہ سمجھیں، پنجاب کے عوام سے ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے پنجاب آمد پر خوش آمدید کہنے پر شکریہ۔ ایکس پر پوسٹ میں لکھا، محترمہ وزیر اعلیٰ آپ کی جانب سے خوش آمدید اور مثبت رد عمل کے لیے شکریہ۔ فیض حمید کے کیسز چل رہے ہیں، اس میں نیکسٹ کیس میں وہ شواہد دینے جا رہے ہیں فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کے خلاف۔ ایز پرائم منسٹر ان کو کیا آرڈر ملتے رہے اور 9 مئی کے مطابق کیا کیا ہوتا رہا، عمران خان صاحب کے شکنجے میں کستا ہوا نظر دیکھتے ہوں۔ بانی PTI کے لیے شکنجہ مزید سخت ہوگا، اگلے کیس میں فیض حمید شواہد اور گواہی دینے جا رہے ہیں، انتظار کرنا ہوگا کہ فیض حمید کیا شواہد اور گواہی دیں گے۔ سینیٹر فیصل بابڑا کہتے ہیں ملک، فوج، ریاست، جمہوریت، سیاست سے غداری کی سزا عمر قید یا سزائے موت ہے، یہ شروعات سے ہے، جو بھی ان معاملات میں ملوث ہے سب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سزائے موت سے بچنے کے لیے فیض حمید دوسروں کو کلین چیٹ نہیں دیں گے۔ -1 پر PTI نے خود کیا، عارضی، نالائق اور نااہل وزیر اعلیٰ بھی ویڈیوز بنا کر سائڈ میں ہو گئے ہیں۔ مئی کے واقعات ہیں اور لانگ مارچ ہوا تھا جب آرمی چیف کی تعیناتی ہونی تھی، ان میں جو ہے وہ فیض حمید صاحب کا بہت عمل دخل تھا۔ PTI کی لیڈرشپ ہے ٹاپ لیول کی، وہ فیض حمید صاحب کے ساتھ رابطے میں تھی۔ 9 مئی واقعات اور لانگ مارچ کے ڈائریکٹر فیض حمید تھے۔ فیض حمید کے ساتھ سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کا بھی ٹرائل پھر ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ فیض حمید کے لیے نہیں، ان کے ساتھ قمر باجوہ سمیت اور لوگ بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر آنس ثناءاللہ کہتے ہیں بانی PTI کو پروجیکٹ کے طور پر لا کر ملک کو نقصان پہنچایا گیا، پیغام رسانی اگر نہ ہو تو بانی سے ملاقات پر اعتراض نہیں۔ وزیر اعلیٰ KP دہشت گردی کے خلاف وفاق اور فوج کی پالیسی میں رکاوٹ نہ بنے تو گورنر راج نہیں لگے گا۔ PTI کی سیاسی کمیٹی کی تشکیل 9 کا نوٹیفیکیشن جاری، 23 اہم رہنما شامل، علی امین گنڈاپور، مراد سعید، شہباز گل اور علی محمد خان آؤٹ۔ سیاسی کمیٹی پارٹی کا اعلیٰ ترین فیصلہ ساز فورم ہوگا۔ پارٹی مالی مشکلات کا شکار، اخراجات کے لیے اراکین پارلیمان سے مالی معاونت طلب، تنخواہوں سے 10% پارٹی فنڈ میں دینے کی ہدایت۔ MNA، سینیٹر اور MPs کے لیے 50,000 روپے ماہانہ مالی تعاون لازمی قرار دے دیا۔ منی بجٹ کے خدشات، ٹیکس وصولی میں کمی کے باعث اضافی ٹیکس کا امکان، کھاد، زرعی ادویات، شوگر اور سرجری آئٹمز پر ٹیکس لگے گا۔ ترقیاتی اسکیموں میں کمی لائی جائے گی، حکومت نے IMF کو یقین دہانی کرا دی۔ کھاد اور زرعی ادویات پر ایکسائز ڈیوٹی 5%، ہائی ویلیو شوگر آئٹمز پر ٹیکس متعارف کرنی اور کئی مخصوص اشیاء پر 18% سیلز ٹیکس لگانے کے اضافی اقدامات شامل۔ رواں مالی سال میں حکومت کو $4 ارب کے فائنینسنگ گیپ کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ مستحکم گروتھ حاصل کرنے کے لیے IMF پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ رواں مالی سال پاکستان کو IMF کے موجودہ قرض پروگرام سے $2 ارب کی قسطیں مل سکتی ہیں۔
پاکستان اور بائنانس کے درمیان بلاک چین میں تعاون کا معاہدہ، وزارت خزانہ اور بائنانس انویسٹمنٹ کمپنی کے درمیان MOU پر دستخط۔ پاکستان ورچوئل ایسٹس اتھارٹی نے بائنانس اور STX کو NOC جاری کر دیا۔ MOU کا مقصد حکومتی خود مختار اثاثوں کو ٹوکنائزیشن اور بلاک چین تقسیم میں ممکنہ تعاون کا فریم ورک ہے۔ ابتدا میں $2 ارب تک کے اثاثے بلاک چین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، NOC فریم ورک دنیا کے لیے ٹھوس پیغام ہے۔ CZ نے معاہدے کو پاکستان کے لیے سنگ میل قرار دیا۔ چیئرمین PVRA بلال بن ثاقب کا کہنا تھا کہ فریم ورک پاکستان کی فیٹف معیار سے ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ پاکستان کرپٹو اپنانے والا تیسرا ملک ہے۔ پاکستان اور ایشیا ترقیاتی بینک کے درمیان $257 ملین کے معاہدے۔ ترجمان وزارت اقتصادی امور کا کہنا ہے، پنجاب میں تعلیم و صحت کے شعبوں کی بہتری کے لیے 2 اہم پروگرامز کا آغاز ہوگا۔ ADB نے پنجاب کے لیے $107 ملین کا STEM ایجوکیشن پروگرام منظور کر لیا ہے۔ ورلڈ بینک نے پنجاب انکلوسیو سٹیزن پروگرام کے لیے $40 کروڑ کی فنڈنگ کی منظوری دے دی۔ اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثے آن لائن جمع کرانے اور شائع کرنے کا نظام تیار۔ 2026 کے آخر تک اعلیٰ افسروں کے اثاثے عوام کے لیے ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گے۔ گریڈ 17 سے 22 کے تمام اعلیٰ افسران ملکی اور غیر ملکی اثاثے آن لائن جمع کرائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار دبئی پہنچ گئے۔ آج 16ویں بنیوس فورم میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، فورم میں اسحاق ڈار کی شرکت پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی۔ ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی ضرورت اس کی تھی کہ ہماری سیاسی قیادت اور فوجی قیادت ایک پیج پہ ہو۔ اس وطن کے نظریے کی حفاظت ان علماء کے ذمہ ہے اور اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں۔ اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی سربلندی کے لیے قدم قدم پہ انشاءاللہ یہ سب علماء انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ قومی علماء و مشائخ کانفرنس میں عسکری قیادت کو زبردست خراج تحسین۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی اور دیگر کا اظہار خیال۔ سربراہ جامعۃ الرشید مفتی عبدالرحیم نے کہا، ملک حالات جنگ میں ہے، اس وقت سیاسی اور فوجی قیادت کا یکجا ہونا ضروری ہے۔ پھر حسان حسیب الرحمان نے کہا، پیغام پاکستان کو قانون کا حصہ بنا لیا جائے تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ ایوان میں قومی سلامتی اور دفاع کے اداروں کے خلاف نعروں کی اجازت نہیں دیں گے۔ رولنگ دی ہے تو عمل بھی کرائیں گے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کہتے ہیں، سینٹ کو ہنگامہ آرائی کا مرکز نہیں بننے دیا جائے گا۔ شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں اور آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور ان کو سردی کی ضروریات کا سامان نہیں چھوڑا جا رہا، جو کہ غیر قانونی اور غیر انسانی سلوک ہیں۔ صوبائی حکومت اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ بانی پیٹر بشرا بی بی کو ناحق قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ گرم ملبوسات بھی نہیں دی جا رہی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا صوبائی کابینہ سے خطاب، کہا، NFC اجلاس میں صوبائی حقوق کے لیے سب کمیٹی کا قیام خوشائند ہے۔ صوبے کے حقوق کے لیے تمام سیاسی اور قانونی راستے اختیار کیے جائیں گے۔ محکمہ بقایا جات کے لیے وفاق کو ہفتہ وار خط لکھیں تاکہ تمام چیزیں ریکارڈ پر ہوں۔ کرپشن کی شکایات ملی تو فوری قانونی کارروائی ہوگی۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لی۔ کرنگی بنگالی پاڑا کے قریب واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر 12 سال کا لڑکا جاں بھاگ۔ پولیس نے ٹینکر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ ڈرائیور کا لائسنس LTV نکلا۔ ٹینکر پر نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے۔ پولیس کے مطابق ٹینکر میں کیمرہ لگا ہوا ہے، نہ ہی ٹریکر موجود ہے۔ فرحان کی نماز جنازہ امیر جماعت اسلامی کراچی نے پڑھائی۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ منم ظفر کی فرحان کے اہل خانہ سے تعزیت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، ٹینکر اور ڈمپر مافیا کراچی کے بچوں اور شہریوں کی جان لے رہی ہے۔ حکومت کی مجرمانہ خاموشی شرمناک ہے۔ تباہال انفراسٹرکچر اور حکومتی بے عملی نے شہر کو موت کے کنویں میں بدل دیا۔
اسلام آباد میں ریس لگاتی دو گاڑیوں نے سی ڈی اے ملازم کو کچل دیا. ملازم موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. یعنی شاہدین کے مطابق دونوں گاڑیاں تھانہ کھنہ کی حدود میں ریس لگا رہی تھیں. تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہوئیں. لاہور میں پیدل سڑک کراس کرنے پر شہری گرفتار. پرچہ کٹ گیا. ارسلان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا. مریم نواز صاحبہ سے اور ہم سینئر منسٹر محترمہ مریم اور صاحبہ سے جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس میں طے پایا گیا ہے کہ کل 10 بجے تمام ٹرانسپورٹروں کے معاملے حل ہوئیں گے. پنجاب حکومت سے کامیاب مذاکرات اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کے بعد گڈز ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال ختم کر دی. مذاکرات میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندے شریک ہوئے. پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ کے صدر اور دیگر عہدیداروں نے مصالحتی قرارداد پر دستخط کیے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹرانسپورٹرز کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں کمیٹی میں ٹرانسپورٹرز سے نمائندے بھی شامل. کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی برسلز میں اہم ملاقاتیں. بیلجیم کے ہم منصب سے غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام پر گفتگو. انسانی اسمگلنگ پر قابو پانے کے لیے تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات اور پیرا ملٹری فورس کی مشترکہ ٹریننگ سے متعلق تعاون بڑھانے پر بات چیت. بیلجین وزیر داخلہ نے غیر قانونی امیگریشن سے متعلق پاکستان کے اقدامات کو سراہا. وزیر داخلہ کی عراق کے ہم منصب سے ملاقات. محسن نقوی نے کہا عراق جانے والے زائرین کو مقررہ مدت سے زائد قیام کی ہرگز اجازت نہیں ہوتی. عراقی وزیر داخلہ نے پاکستانی زائرین کے گروپس کو باقاعدہ منظم اور ریگولیٹ کرنے کے اقدامات کو سراہا. صدر ٹرمپ نے وینزویلا میں زمینی کارروائی کا اندیا دے دیا. وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا وینزویلا میں جلد زمینی کارروائی شروع کرنے جا رہے ہیں. بولے ہم نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ رکوا دی. میں نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں. روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے لیے کافی پیش رفت ہو چکی ہے. روس یوکرین جنگ میں ماہانہ 25,000 افراد ہلاک ہو رہے ہیں. پاک بحریہ کی میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ نیوی وار کالج لاہور میں ختم. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمین سینٹ نے بحری سلامتی اور قومی مفادات کے تحفظ میں پاک بحریہ کا کلیدی کردار سراہا. ورکشاپ میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، اراکین پارلیمنٹ، پالیسی ساز، ماہرین کے علاوہ افواج اور میڈیا کے نمائندوں کی شرکت. انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز. ملائیشیا کو 297 رن سے ہرا دیا. 346 رنز کے طاقوں میں ملائیشیا کی پوری ٹیم صرف 48 رنز پر ڈھیر ہو گئی. پاکستان کے اوپنر سمیر منہاس ناقابل شکست 177 رنز بنا کر پلیئر آف دی میچ قرار. احمد حسین کی بھی سینچری. احمد اور سمیر نے انڈر 19 ایشیا کپ کی تاریخ میں 293 رنز کی سب سے بڑی شراکت بنائی. پاکستان اپنا اگلا میچ اتوار کو بھارت کے خلاف کھیلے گا.